رمضان المبارک کی آمد آمد ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم الشان کا اچھے طریقے سے استقبال کریں، عمدگی سے اس مہینے کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں۔ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو روزے کا اصل مقصد بھی ہے۔ رمضان کے استقبال اور تیاری میں سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ ذہن اور دماغ میں پوست کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان میں داخل ہو تو غفلت، سستی، ناقدری، ناشکری اور احسان فراموشی جیسے برے اوصاف پیدا نہ ہوں۔ نعمت کا احساس ذہن نشین کرنا ہوگا۔ رمضان کریم اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہوتا ہے جو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو نہیں ملتی اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں، اور اس احساس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت سے رب کے شکر گزار ہوں۔ رمضان کے استقبال کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک طرف نیکیاں کرتے ہیں تو دوسری طرف برائیاں بھی جاری رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بنتا، بلکہ برائیوں کے سمندر میں ہماری نیکیاں ڈوب جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو برائیوں سے مکمل اجتناب کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، نیکیوں میں رغبت کرنا ہے۔ سب سے زیادہ نیکیوں کو اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ رمضان بھلائی کمانے کے واسطے ہے۔ اللہ تعالی مومنوں کو متعدد طریقے سے اس مہینے میں بھلائی سے نوازتا ہے۔ ہمیں ان بھلائیوں کے حصول کی خاطر رمضان سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اور نیکیوں کے اس بہترین موقع اور سیزن سے مستفید ہونے کے لیے ایک خاکہ تیار کر لینا چاہیے تاکہ ہر قسم کی بھلائیاں سمیٹ سکیں۔ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کم از کم ایک قرآن مجید ختم کیا جائے، یا جتنا بھی کر سکے اتنا قرآن کی تلاوت کی جائے۔ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نفلی عبادات، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، دعا و مناجات، تہجد کا خاص اہتمام کریں۔ روزے کے مسائل کے حوالے سے آگاہی، دروس و بیانات میں شرکت، اعمال صالحہ پر محنت اور مشقت اور زہد اور تقوی سے مسلح ہونے کا مکمل خاکہ ترتیب دیں، اور اس خاکے کے مطابق رمضان المبارک کا روحانی اور مقدس مہینہ گزاریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آغاز ہی میں اپنی نیت کو بھی درست کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ مثلا قرآن کی تلاوت، کثرت گناہوں سے توبہ کا اہتمام، دعا و اذکار کی پابندی، عبادات کا التزام، لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت، شعبان کے کچھ روزے رکھنا، ابھی رمضان آنے سے پہلے کچھ روزے رکھنا تاکہ آئندہ ماہ کے لیے مشق ہو جائے، دینی و تربیتی کتابوں کا مطالعہ کرنا، رمضان سے متعلق دینی بیانات سننا تاکہ رمضان کا احساس دل میں رہے اور اس کی تیاری پر بھرپور توجہ ہو سکے۔